شگے احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ سوال: سجدہ میں ناک کا زمین پر لگانا کیسا ہے؟ اگر کوئی امام اپنی ناک زمین پر نہیں لگاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ میں ناک زمین پر لگا کر ہڈی تک دبانا یہ واجب ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ ناک بالکل زمین سے لگایا ہی نہیں، یا لگایا تو لیکن صرف ناک کی نوک لگی رہی اور ہڈی تک ناک دبی نہیں، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اگر امام اس طرح سجدہ کرتا ہے کہ اس کی ناک کہ صرف نوک زمین سے لگی رہی اور ہڈی تک دبایا نہیں، تو خود اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی اور اس کے پیچھے پڑھنے والے تمام لوگوں کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ان سب کو نماز پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب ہے۔ بہتیروں کی ناک زمین سے لگتی ہی نہیں، اور اگر لگی تو وہی ناک کی نوک، یہاں تو ترک واجب و گناہ اور عادت کے سبب فسق ہی ہوا۔ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 556۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سجدہ میں پیشانی کا زمین پر جمنا فرض ہے، اور ناک اس طرح جمانا کہ جو حصہ ناک کا نرم ہے اس کے دبنے کے بعد ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے، یہ واجب۔ اگر ناک کی نوک زمین سے چھو گئی اور ہڈی تک نہ لگی تو نماز واجب الاعادہ ہوئی۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 84۔ حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سجدہ میں ناک زمین پر لگا کر ہڈی تک دبانا واجب ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ اس کی ناک زمین پر نہ لگی یا زمین پر تو لگی مگر ناک ہڈی تک نہ دبی، تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ 251۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء میں ہے، سجدے میں بلا عذر ناک زمین سے نہیں لگی یا لگی لیکن ہڈی تک نہیں دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو گئی، اور اگر وہ شخص امام ہے تو اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی سب کی نمازوں کا یہی حکم ہے۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد 1 صفحہ 117۔ ان تمام فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ سجدے میں ناک زمین پر لگا کر ہڈی تک دبانا یہ واجب ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ سرے سے ناک لگایا ہی نہیں یا لگایا لیکن صرف ناک کی نوک لگی رہی اور ہڈی تک نہیں دبایا، تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، اور اگر امام نے ایسا کیا تو اس کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔